بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نگاہ کے احکام کی سوم، اجنبی عورت کی آواز سننے کا حکم اور ضرورت کے بغیر عورتوں سے باتیں کرنا مکروہ ہے اور نامحرم عورتوں سے ہنسی مذاق کرنا حرام ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی باسناد خود ابو بصیر سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ ام خالد نے جسے یوسف بن عمر نے لاجواب کیا تھا آئیں اور حضوری کا اذن طلب کیا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، کیا تم موصوفہ کا کلام سننا پسند کرو گے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ پس امام علیہ السلام نے اسے حاضر ہونے کی اجازت دی اور مجھے اپنے ہمراہ بچھونے پر بٹھا لیا۔ پس وہ داخل ہوئی اور سلام کے بعد جب اس نے کلام کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑی بلیغ عورت ہے۔ پس میں نے امام علیہ السلام سے ان دونوں کے بارے میں سوال کیا۔ روضہ کافی، مؤلف علام فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت سے عورتوں کی بکثرت روایات موجود ہیں، لیکن احتمال ہے کہ یہ بات صرف بوڑھی عورتوں سے مخصوص ہو۔ نمبر 2، حضرت شیخ صدوق باسناد خود حسین بن زید سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آبائے طاہرین کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مناہی میں عورت کو اپنے شوہر اور محرم مرد کے سوا غیر آدمی سے 5 کلمات سے زیادہ بات کرنے کی مناہی فرمائی۔ الفقیہ۔ نمبر 3، سعدہ بن صدقہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو دل کو مردہ بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1، گناہ پر گناہ کرنا۔ نمبر 2، عورتوں سے زیادہ باتیں کرنا۔ نمبر 3، احمق سے کج بحثی کرنا کہ وہ کہے اور تم کہو مگر نتیجہ کچھ بھی برآمد نہ ہو۔ نمبر 4، مردوں کے ساتھ ہم نشینی کرنا۔ عرض کیا گیا کہ مردوں سے ہم نشینی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا سرکش مالدار کے پاس بیٹھنا۔ الخصال۔ نمبر 4، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا جو شخص کسی ایسی عورت سے مصافحہ کرے یعنی ہاتھ ملائے جو اس پر حرام ہو تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، پھر اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ اور جو شخص کسی نامحرم عورت سے مذاق کرے تو اس کے ہر کلمہ کے عوض جو اس نے دنیا میں اسے کہا ہوگا 1000 سال تک قید کیا جائے گا۔ عقاب الاعمال۔ نمبر 5، عبدالعزیز کشی باسناد خود ابو بصیر سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں ایک عورت کو قرآن پڑھاتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کسی بات پر مذاق کیا۔ جب میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تم نے اس عورت سے کیا کہا تھا؟ یہ سن کر میں نے منہ ڈھانپ لیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر اس عورت کے پاس قرآن پڑھانے نہ جانا۔ رجال کشی۔ بیوی کی بہن سالی کے بالوں پر نگاہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس معاملے میں وہ اور اجنبیہ برابر ہیں۔ نمبر 1، جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باسناد خود
احمد بن محمد بن ابو نصر سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا آدمی اپنی بیوی کی بہن کے بال دیکھ سکتا ہے؟ فرمایا نہ، مگر یہ کہ وہ اس قدر سن رسیدہ ہو کہ شادی کے قابل نہ ہو۔ پھر عرض کیا کیا سالی اور ایک اجنبی عورت برابر ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا اس کی کس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے؟ فرمایا اس کے بال اور اس کی کلائی۔ قرب الاسناد مؤلف علام فرماتے ہیں یہ سن رسیدہ عورت کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ حدیث کے پہلے حصے میں صراحت موجود ہے۔ عورتوں کے پچھلے حصے پر نگاہ کرنا مکروہ ہے، اگرچہ کپڑوں کے اوپر سے ہی ہو۔ نمبر 1، حضرت شیخ صدوق باسناد خود حشام، حفظ اور حماد بن عثمان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا جو شخص غیروں کی عورتوں کے پیچھے نگاہ کرتے ہیں، کیا انہیں اس بات کا اندیشہ نہیں کہ ان کی عورتوں کو بھی پیچھے سے دیکھا جا سکتا ہے؟ الفقیہ نمبر 2، صفوان بن یحییٰ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ارشاد خداوندی یا بتا استجارہ ان خیرن من استجارت القوی الامین۔ جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا بابا جان انہیں موسیٰ کو اجیر بنا لیں، کیونکہ بہترین اجیر وہ ہوتا ہے جو یہ قوی بھی ہو اور امین بھی۔ جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹی ان موسیٰ کے بھارے پتھر اٹھانے سے تمہیں ان کے قوی ہونے کا پتہ تو چل گیا، مگر تمہیں ان کے امین ہونے کا پتہ کیسے چلا؟ عرض کیا بابا جان میں جب ان کے آگے آگے چلنے لگی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آگے چلوں گا، اور اگر میں راستہ بھولنے لگوں تو تم بتا دینا، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو عورتوں کو پیچھے سے نہیں دیکھتے۔ الفقیہ تفسیر کمی نمبر 3، ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ایک آدمی کے پاس سے عورت گزر رہی ہو تو کیا وہ اسے پیچھے سے دیکھ سکتا ہے؟ فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ لوگ تمہاری عورتوں کو پیچھے سے دیکھیں؟ راوی نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا پس دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ الفقیہ السلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔